बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 8 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं दुनिया की 3 बड़ी ताकतों के दरमियान जारी टेंशन्स की वजह से इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तीसरी आलमी जंग की बातें की जा रही हैं। जाहिर है कि जब अमेरिका, रशिया और चाइना अगर आमने सामने होंगे तो फिर तीसरी आलमी जंग की बातें तो बनती हैं। जिस तरह की हरकतें अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं और उन पर जो रद्द अमल सामने आ रहा है रशिया और चाइना का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने कमेंट्स बॉक्स में ये बताना है कि दुनिया किस जानिब जा रही है। ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि जारी कर दी गई है अमेरिका की जानिब से। अमेरिका ने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि रशिया का एक ऑयल टैंकर अमेरिका की जानिब से पकड़ लिया गया। रशिया की वार्निंग्स के बावजूद पकड़ लिया गया। इवन कि रशिया की कोशिशों के बावजूद, रशिया ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि अपने इस ऑयल टैंकर को किसी तरह से महफूज तरीके से लाया जाए। अपने बैटल शिप्स भी रशिया ने रवाना किए, अपनी सबमरीन को भी रशिया ने रवाना किया, लेकिन इससे पहले कि वो बैटल शिप्स या फिर वो सबमरीन इस ऑयल टैंकर के करीब पहुंचते, अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका ने इस ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। इस पर रशिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? जाहिर है कि मजम्मती बयान रशिया की जानिब से सबसे पहले जारी किया गया। रशिया की जानिब से ये कहा गया कि ये इंटरनेशनल कवानीन की और मैरीटाइम लॉज की खिलाफ वर्जी है। खैर, अमेरिका ने ये कहा कि भाई ये हमारी सैंक्शंस की लिस्ट में था, ये जो ऑयल टैंकर है चाहे किसी का भी है, कहीं पर भी था, अमेरिका ने तो इसको पकड़ना था। खैर, रशिया ने ये कहा कि चलो अब ऑयल टैंकर पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन हमारे अमले को ना पकड़ना, हमारे अमले को अमेरिका की जानिब से रिहा किया जाए। ये रशिया ने मुतालबा किया। एक तो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान ने भी मुतालबा किया। फिर ये भी खबरें हैं कि राबता किया रशिया ने अमेरिका के ऑफिशियल्स से और ये मुतालबा किया कि भाई हमारे अमले को, हमारे कैप्टन को, जो इस ऑयल टैंकर का कैप्टन था, इसको छोड़ दिया जाए। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो अमेरिका की अटॉर्नी जनरल हैं पैम बॉन्डी, इनकी जानिब से एक लंबी चौड़ी ट्वीट की गई है, लेकिन ये जो हाईलाइट कर रखा है मैंने ब्लू कलर का, सिर्फ ये पढ़ लेंगे। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलिंग टू ओबे द कोस्ट गार्ड्स ऑर्डर्स, यानी कि कोस्ट गार्ड्स के ऑर्डर्स को ओबे ना करने के जुर्म में मेंबर्स ऑफ दिस वेसल आर अंडर फुल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो इन पर लगेंगे। फुल इन्वेस्टिगेशन इनके साथ की जा रही है और इनको अमेरिका भी मुंतकिल कर दिया गया है। यानी कि रशिया का ये जो मुतालबा है, दूसरा मुतालबा कि चलो कश्ती को नहीं छोड़ा, अमले को छोड़ दो, तो अमेरिका ने कहा कि नहीं जी नहीं, इन्वेस्टिगेशन होगी और इन पर क्रिमिनल चार्जेस के तहत इन पर मुकदमा भी चलाया जाएगा। जो रशिया का कैप्टन है, जो रशिया का अमला है, इसके हवाले से व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन ने क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The U.S. seized a tanker recently. Russia specifically asked the United States not to seize that tanker. Does this action risk a larger conflict with Russia? I believe you're referring to the Bella 1 tanker that was seized this morning. The Department of Justice and the Department of Homeland Security, in coordination with the Department of War, did announce that seizure this morning for violations of U.S. sanctions. I've spoken about the enforcement of our sanctions policy at the podium prior to the new year, and this administration is going to fully enforce the sanction policy of the United States. The vessel this morning was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked. And this was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil, and the United States of America under this president is not going to tolerate that. I would also just add the vessel had a judicial seizure order, and the crew, so that means the crew is now subject to prosecution for any applicable violation of federal law, and they will be brought to the United States for such prosecution if necessary. Kelly. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर पैम बॉन्डी से मिलता जुलता जवाब दिया कि जी टैंकर हमने पकड़ लिया, रूसी अमले को भी पकड़ लिया और रूसी अमले को अमेरिका लाया जाएगा। क्रिमिनल चार्जेस हैं, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लंबा चौड़ा मुकदमा चलेगा। रशिया जो मर्जी कहता रहे, अमेरिका जो है वो रूसी अमले को पकड़कर ले आया है। ना सिर्फ रूसी अमले को, बल्कि जो ऑयल था इस टैंकर के अंदर वो भी अमेरिका मुंतकिल किया जा चुका है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपना मंसूबा भी शेयर किया और ये कहा कि 30 से 50 मिलियन बैरल जो वेनेजुएला का ऑयल है वो अमेरिका आएगा और अमेरिका की मर्जी से जाएगा। जिस मुल्क को अमेरिका देना चाहे वेनेजुएला का ऑयल, तो अमेरिका की मर्जी चलेगी। और अमेरिका ने ये वाजे कर दिया अपने लॉ मेकर्स को, अपने सेनेटर्स को, मार्को रूबियो की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और ये कहा गया कि वेनेजुएला के ऑयल की एक बूंद भी रशिया, चाइना
یا ایران کی طرف نہیں جائے گی. اگر جانے لگے گی تو یہی حال کریں گے, آئل ٹینکرز کو پکڑ لیا جائے گا, اور امریکہ جو ہے وہ وینیزویلا کے آئل کو مکمل طور پر غیر معینہ مدت تک کے لیے امریکہ کس طرح سے کنٹرول کرے گا. مارکو روبیو نے کیا کہا اور وائٹ ہاؤس کی ترجمان کی یہ گفتگو سنی, اس کے بعد میں آپ کو اس پر جو رد عمل سامنے آیا رشیا اور چائنا کی جانب سے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. گفتگو سنی, اس کے بعد بات کرتے ہیں. But obviously this will be a process of transition. In the end, it will be up to the Venezuelan people to transform their country. We are prepared under the right conditions, using the leverage that we have, which includes the fact that they cannot move any oil unless we allow them to move it. But I think that the administration has made it quite clear to the interim authorities in Venezuela that this is the Western Hemisphere and American dominance is going to continue under this president. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو, جنہوں نے کہا کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر وینیزویلا کا آئل کہیں پر بھی نہیں جائے گا. وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہے تو امریکہ کی مرضی چلے گی. انہوں نے ایک نیا قانون نکال لیا, ایک نیا اصول انہوں نے بنا لیا خود سے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہے تو پھر ساؤتھ امریکہ کے اندر تو بہت سارے کنٹریز ہیں, وہاں پر قانون کیا امریکہ بنائے گا, کیونکہ امریکہ کے پاس پاور ہے. تو امریکہ بہت زیادہ بدماشی امریکہ کی جانب سے کھلی بدماشی کی جا رہی ہے. ایون کہ وینیزویلا کی جو موجودہ سربراہ ہیں, جو ڈیلسی ہیں, ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی ہمارے آئل ریزروز ہیں, ہمارا ملک ہے, ہماری مرضی چلے گی. اور جس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں تو وینیزویلا کی جو عبوری سربراہ ہیں انہوں نے مسترد کیا کہ میں کوئی امریکہ کی پپٹ نہیں ہوں, کوئی میں امریکہ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں. وینیزویلا ہمارا ملک ہے, ہمارے ریزروز ہیں اور ہماری مرضی چلے گی. تو امریکہ جو ہے وہ وینیزویلا پر ایک اور حملے کی تیاری کر رہا ہے, اور جو امریکی سینٹ ہے وہ اس حملے کو روکنے کی تیاری کر رہی ہے. اب سے چند گھنٹوں کے بعد یہ ووٹنگ ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ سینٹ کی اجازت کے بغیر کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر نہیں کر سکتا وینیزویلا کے اندر. پہلے بھی اس طرح کی ووٹنگ ہوئی تھی, میں آپ کو بتا دوں, لیکن وہ منظور نہیں ہو سکی تھی. اور اس مرتبہ بھی اسی طرح کا کہا جا رہا ہے کہ یہ منظور نہیں ہو سکے گا. امریکہ کے صدر کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے کسی بھی مس ایڈونچر سے پہلے. امریکہ کے آئین کے اندر ہے کہ صدر کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ وداؤٹ کانگریس کی پرمیشن کے کسی بھی ملک پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے. تو اس طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ اگر وینیزویلا کی وائس پریزیڈنٹ نے کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی امریکہ کے ان منصوبوں کے اندر تو پھر وینیزویلا کے اوپر کوئی اور سٹرائک بھی, دوسرا حملہ بھی رپورٹ ہو سکتا ہے. اور یہ وینیزویلا, کیوبا, کولمبیا وغیرہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مل کر بھی, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یونائٹڈ اسٹیٹس کے مقابلے میں میکسیکو, کولمبیا, وینیزویلا, کیوبا, ان کی ملٹری سٹرینتھ آپ دیکھ لیں کہ ان کے ایکٹیو فوجی کتنے ہیں, ملٹری ایئر کرافٹس کتنے ہیں. امریکہ کے پاس 13,043 ملٹری ایئر کرافٹس ہیں, اور ان ساروں کے پاس مل کر بھی آپ دیکھ لیں کہ بمشکل 1,500 ایئر کرافٹس ان ساروں کے پاس مل کر بنتے ہیں. تو ملٹریلی تو امریکہ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, اور امریکہ کو بائی فورس کوئی ٹکر نہیں دے سکتا کہ نہیں جی ہم آپ کو یہ منصوبے امپلیمنٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہاں, رشیا اور چائنا سے امیدیں ہیں, نہ صرف یہ جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں بلکہ وینیزویلا کا تو بہت بڑا, سب سے بڑا پارٹنر ہے آئل کے معاملے میں. چائنا سب سے بڑا پارٹنر ہے. میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ آئل وینیزویلا کا جو ہے وہ چائنا کو ہی جاتا ہے. تو چائنا کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آ رہے ہیں, جو امریکہ وینیزویلا کے آئل پر قبضہ کر رہا ہے کہ میری مرضی چلے گی کہ کس کو آئل جائے گا, کس کو آئل نہیں جائے گا. رشیا, چائنا, ایران وغیرہ کو انہوں نے اپنی لسٹ سے نکال دیا کہ جی ویسٹرن ہیمسفیئر ہے, ہمارا آئل, ہماری مرضی. تو چائنا کی جانب سے چائنا کی ترجمان نے کیا جواب دیا امریکہ کی اس طرح کی بدماشی پر, یہ سنیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. Venezuela is a sovereign state and has full permanent sovereignty over all its natural resources and economic activities. The U.S. blatant use of force against Venezuela and asked the country to favor America when handling its own oil resources. This is a typical bullying act. It seriously violates international law, infringe on Venezuela's sovereignty, and undermine the rights of Venezuelan people. China strongly condemns that. Let me stress that China and other countries have legitimate rights in Venezuela, which must be protected. گفتگو آپ نے سنی چائنا کی ترجمان, جنہوں نے امریکہ کی پالیسی پر کس طرح کا رد عمل دیا, سخت مذمت کی اور اسے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی چائنا کی جانب سے قرار دیا گیا. تو یہ جس طرح کا رد عمل ہے رشیا کا اور چائنا کا, تو یہ تیسری عالمی جنگ کی جانب تو ظاہر ہے کہ آئل کے معاملے پر
یہ تیسری عالمی جنگ کی جانب یہ تنازعہ، یہ ٹینشنز جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جب مادورو کی گرفتاری پر نہیں گئی تو پھر یہ آئل ٹینکرز کے پکڑے جانے پر یہ تیسری عالمی جنگ ابھی بہت قبل از وقت ہیں یہ باتیں کرنا. ہاں، امریکہ جس جانب اس دنیا کو لے کر جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے ابھی بریک نہیں لگائی، لمبی لمبی ٹویٹس کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ رشیا اور چائنا امریکہ کی وجہ سے نیٹو سے ڈرتے ہیں. یہ میں آپ کو کرکس بتا رہا ہوں اس ٹویٹ کا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر نیٹو کے اندر امریکہ نہ ہو تو پھر نیٹو کچھ بھی نہیں ہے. نیٹو ان کیس آف امریکہ کے اوپر حملے کے نیٹو کنٹریز کیا امریکہ کی مدد کریں گے؟ ہاں، امریکہ مدد کرے گا نیٹو کنٹریز کی. اور امریکہ اتنا پاورفل ہے کہ صرف امریکہ ہی ہے جس کی وجہ سے رشیا اور چائنا جو ہیں وہ عزت بھی کرتے ہیں نیٹو کی، اور امریکہ سے رشیا اور چائنا ڈرتے بھی ہیں. اور یہ ساری جو لمبی چوڑی کہانی ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی بہت ساری کہانیاں اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر شیئر کر رہا ہے. کیوں شیئر کر رہا ہے؟ کیونکہ اسے گرین لینڈ چاہیے، اور یہ اس طرح سے قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے نیٹو اتحادیوں کو کہ مجھے تمہارا بہت خیال ہے، اس لیے گرین لینڈ مجھے دے دو. اگر گرین لینڈ تم نے مجھے نہ دیا تو پھر رشیا اور چائنا تمہارے سر پر آ کر بیٹھ جائیں گے. رشیا اور چائنا آرکٹک اوشن کے اندر اپنے شپس دوڑا رہے ہیں، اور یہ بالکل درست کہہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. شپس تو دوڑا رہے ہیں رشیا اور چائنا کیونکہ ان کا کلیم بہت بنتا ہے آرکٹک اوشن کے اوپر، اور امریکہ کا کلیم تھوڑا سا بنتا ہے الاسکا کی وجہ سے، تھوڑا سا کلیم امریکہ کا بنتا ہے. لیکن اگر گرین لینڈ امریکہ کو مل جائے تو پھر آرکٹک اوشن کے اوپر بہت زیادہ کلیم امریکہ کا بنے گا، اور امریکہ بہت زیادہ حرکتیں پھر آرکٹک اوشن کے اندر بھی امریکہ کر سکے گا. لیکن نیٹو ممالک اور ڈنمارک وغیرہ ابھی تو قائل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. مارکو روبیو کی ملاقات بھی ہے ڈنمارک کے آفیشلز کے ساتھ، مارکو روبیو نے کنفرم کیا، اور مارکو روبیو قائل کرنے کی کوشش کرے گا ڈنمارک کو کہ گرین لینڈ ہمیں بیچ دو. اور اگر ڈنمارک نے گرین لینڈ نہ بیچا تو پھر بائی فورس ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ گرین لینڈ لینے کی کوشش کرے گا ڈنمارک سے. تو کیا یہ نیٹو کے درمیان ایک جنگ چھڑ جائے گی؟ کیا اس کا انتظار رشیا اور چائنا کی جانب سے کیا جا رہا ہے؟ یا پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ دور حاضر کے ہٹلر کے خلاف یہ دوست اور دشمن یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے؟ اس وقت کا انتظار رشیا اور چائنا کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ کے اوپر حملہ کرے گا، قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ نیٹو ممالک کا، یورپین کنٹریز کا کیا رد عمل ہوگا؟ شاید اس رد عمل کا انتظار ہے رشیا اور چائنا کو. میں نظر رکھوں گا. آپ نے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.